أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کے اندر دو عظیم نعمتیں منتقل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایک نعمت کو تعلیمات نبوی کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور دوسری نعمت کو کیفیات نبوی کہا جاتا ہے۔ تعلیمات نبوی کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو سکھایا، بتایا، سمجھایا، اسے تعلیمات نبوی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر درود ابراہیمی سکھایا۔ امام الفقہاء حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تشہد سکھایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضور نے مجھے فرمایا کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، معاذ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میری محبت کے اندر ہر نماز کے بعد ان کلمات کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ اب یہ چیز دعا جو حضور نے معاذ کو بتلائی تو انہیں تعلیمات نبوی کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں جو تسلیم، توکل، تفویض، خشیت الہی، محبت الہی، اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ جتنی نعمتیں حضور کے سینے مبارک میں آپ کے قلب اطہر میں تھی، انہیں کیفیات نبوی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حاصل کیے۔ ایک علم وہ ہے جو میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، روایت کرتا ہوں، شریعت کے احکامات کو بیان کرتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو لوگ میری گردن کے اوپر تلوار چلا دیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا،
ابو ہریرہ کو کون سا علم ہے کہ جس کو بیان کرنے کی وجہ سے آپ کی گردن پہ تلوار چھریاں چل سکتی ہیں، اور وہ علم جو آپ نے حضور سے حاصل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ علم اللہ رب العزت کی معرفت کا علم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے اور انہیں قبر کے اندر دفن کیا گیا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ابا عمر کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، لوگوں، آج دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے علم دفن ہو گیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے علم دفن ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میری اس سے مراد حیض اور نفاس کا علم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علم باللہ ہے۔ آج عمر کے دفن ہونے کے ساتھ اللہ کی معرفت کا علم بھی مٹی کے نیچے دفن ہو گیا۔ یہ کیفیات تھی جو حضرات صحابہ کرام نے حضور سے حاصل کی تھی، اور صحابہ کرام اپنی کیفیات کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا حضور کا کوئی صحابی منافق ہو سکتا ہے؟ ہم صحابہ کے بارے میں نفاق کا سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن صحابی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو ابو بکر صدیق نے پوچھا، حنظلہ کیسے منافق ہو گئے؟ حضرت حنظلہ نے جواب دیا، جب حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، رونا نصیب ہوتا ہے، توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ جب حضور کی مجلس سے اٹھ کر گھر آتے ہیں، بچوں کے پاس آتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چل حضور کے پاس چلتے ہیں، حضور سے جا کے اصلاح کرواتے ہیں، حضور کو اپنی کیفیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابو بکر اور حنظلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سے مسئلہ نہیں پوچھا، حضور سے کوئی علم نہیں پوچھا، بلکہ اندر کی کیفیت کو حضور کے سامنے بیان کیا، حضور سے کیفیات کے بارے میں اصلاح کروائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیات کو سن کر ابو بکر اور حنظلہ سے فرمایا، تمہاری جو کیفیت میری مجلس کے اندر ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت گھروں میں بننا شروع ہو جائے تو فرشتے تم سے بستروں پہ مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ اب یہاں پہ بات سمجھیں، جب صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، جب اپنے گھروں کو جاتے تھے کیفیت کچھ اور ہوتی تھی۔ کیا ان کی کیفیات میں فرق آ جاتا تھا؟ کیا ان کی کیفیات میں کمی آ جاتی تھی؟ کیا ان کی کیفیات گھروں میں جا کے بدل جایا کرتی تھی؟ نہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں، جب پہلی کا چاند ہوتا ہے، چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو اس وقت پانی کے اندر جوش نہیں ہوتا، لیکن جب چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے، چاند بھرپور جوبن پہ ہوتا ہے، تو پانی کے اندر پانی کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ 20 فٹ اوپر تک جا رہی ہوتی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جب چاند پہلی تاریخ کا ہوتا ہے تو سمندر خاموش ہوتا ہے، پانی کے اندر جوش نہیں ہوتا، لیکن جب چاند 14، 15 تاریخ کا ہوتا ہے تو پانی کے اندر جوش ہوتا ہے، پانی کی لہریں 20 فٹ اوپر جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب چاند پہلی تاریخ کا ہوتا ہے پانی خاموش ہوتا ہے، چونکہ چاند سامنے نہیں ہوتا، اس چاند کے اندر جو کشش ثقل ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے اندر کھچاؤ نہیں ہوتا۔ جب چاند 14-15 کو بھرپور جوبن پہ ہوتا ہے، چاند بالکل سامنے پانی کے ہوتا ہے، تو کشش ثقل کی وجہ سے اس پانی کے اندر جوش ہوتا ہے، لہریں دور تک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل یہی مثال حضرات صحابہ کرام اور حضور کی ہے۔ جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے حبیب عرب کے چاند موجود ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مقناطیسیت جب صحابہ کرام کے دلوں پہ پڑتی تھی، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو ایمان تھا اس ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا، ایمان جوش مارتا تھا۔ یہی صحابہ جب حضور کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے تھے تو کیفیات صحابہ کرام کی نارمل ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام اپنی کیفیات کے بارے میں بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی کیفیات کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ نماز کے اندر اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی، فکر مند ہو جائیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نام کو بار بار دیکھتے ہوئے اللہ کا استحضار، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی تو فکر مند ہو جائیں۔ اگر مسجد کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کی توفیق اعتکاف کے دنوں میں نہیں ملتی تو اس کیفیت کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ اگر وقت غفلت کے اندر گزرتا ہے، دنیاوی باتوں میں گزرتا ہے، ایک لمحے کے لیے آخرت کی طرف توجہ نہیں جاتی تو اس کیفیت کے بارے میں فکر مند ہو کر اپنے اللہ سے کیفیات کا سوال کریں۔ رب ذوالجلال اعتکاف کے دنوں میں اچھی کیفیات عطا فرمائیں گے۔ تو حضور سے کتنی نعمتیں منتقل ہوئی؟ 2 نعمتیں۔ پہلی نعمت تعلیمات نبوی، نمبر 2 کیفیات نبوی۔ صحابہ کرام ان دونوں نعمتوں کے جامع تھے۔ جب یہ 2 نعمتیں آگے امت کے اندر منتقل ہوئی تو بعض لوگ تعلیمات نبوی کے وارث بن گئے اور بعض لوگ کیفیات نبوی کے وارث بن گئے۔ جو تعلیمات نبوی کے وارث بنے انہیں علماء کہا جاتا ہے، اور جو کیفیات نبوی کے وارث بنے انہیں مشائخ اعظام کہا جاتا ہے۔ جن جگہوں پہ تعلیمات نبوی کی تعلیم دی جاتی ہے انہیں مدارس کہا جاتا ہے، اور جن جگہوں پہ کیفیات نبوی سکھائی جاتی ہے انہیں خانقاہیں کہا جاتا ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کیفیات نبوی مل جائے، جو کیفیات حضور کی تھی، 2 جہاں کے سردار کی تھی۔ اللہ اس کا کوئی ایک ذرہ، اس کا کوئی ایک قطرہ آج کے دور کے اندر مجھے بھی عطا فرما دے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو لوگ کیفیات نبوی کے وارث ہیں، جنہیں مشائخ کہا جاتا ہے، تو پھر آج کے دور میں ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ جو مشائخ کے ساتھ جڑے گا ان کا دامن پکڑ لے گا، ان سے بیعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ آج بھی کیفیات نبوی اپنے بندوں کو عطا فرما سکتے ہیں۔ جب کیفیات نبوی کے حصول کے لیے بندہ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لیتا ہے، بیعت ہو جاتا ہے، تو یہ گویا کہ روحانی سلسلے کے اندر داخل ہو گیا۔ روحانی سلسلے 4 ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر 4 فقہ مشہور ہوئی، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، اس طرح پوری دنیا کے اندر 4 روحانی سلسلے مشہور ہوئے۔ سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر بیعت ہونے والے، یا اپنے نام کے ساتھ نقشبندی لکھواتے ہیں، مجددی لکھواتے ہیں، یہ سلسلہ نقشبندیہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے،
یہ سلسلہ نقشبندیہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ پرانا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے نقشبندیہ کے امام اور سرخیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرا روحانی سلسلہ، میرا بیعت کا سلسلہ، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ سے چلتے چلتے 40ویں نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کریں، سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا پرانا نام سلسلے صدیقیہ تھا، جو ابو بکر کی وجہ سے مشہور تھا۔ پھر یہ سلسلے صدیقیہ سلسلے نقشبندیہ سے مشہور کیسے ہو گیا؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، ملتان کی سرزمین پہ آرام کرنے والے یہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور روس کے علاقے کے اندر آرام کرنے والے خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی وجہ سے سلسلے صدیقیہ سلسلے نقشبندیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ کیسے؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اللہ کے نام کی شکل بنا کر جب اپنے مرید کے دل پہ رکھ کر اللہ کے نام کی ضرب لگاتے اور توجہ دیتے اور زور سے کہتے اللہ، تو اللہ کے نام کا نقش اس کے دل پہ ہو جاتا تھا۔ وہ مرید، وہ سالک، وہ بندہ یہ محسوس کرتا تھا کہ شیخ نے میرے دل کے اوپر اللہ کا نام لکھ دیا ہے۔ اب یہ اللہ کے نام کو اس دل کے اندر نقش کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نام کے نقش کو دل میں بند کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سلسلے نقشبندیہ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، نئی ایجاد نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے چلا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے اوپر ایسی کیفیت آئی کہ نیک اعمال میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہمارے تصوف و سلوک کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، قبض اور بسط۔ جب کسی بندے کے اوپر اللہ کے صفاتی نام قابض کی تجلی پڑتی تھی تو ہر چیز بند ہو جاتی تھی۔ نیک اعمال کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور جب اللہ کے صفاتی نام بس کی تجلی پڑتی ہے، اللہ کا ایک صفاتی نام القابض بھی ہے اور ایک نام الباسط بھی ہے، جیسے المالک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، یہ اللہ کے سارے صفاتی نام ہیں۔ تو ایک نام الباسط بھی ہے۔ جب اللہ کے صفاتی نام باسط کی تجلی پڑتی ہے تو بندے کو نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، نت نئے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ تو ان کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تقریباً 6 مہینے گزر گئے، عجیب کیفیت بنی ہوئی تھی، اعمال میں دل نہیں لگتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں بازار چلا جاتا ہوں، کام کاروبار کر لیتا ہوں، بچوں کے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے گھر سے کمانے کے لیے بازار کی طرف نکلے، ایک مسجد کے قریب سے گزرے تو مسجد کے دروازے پہ شعر لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا بیگانہ مت بن، کہاں جا رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آ، اللہ کے دروازے پہ آ جا، اللہ تجھے بلا رہے ہیں۔ بس اس شعر کا ان کے اوپر اثر ہوا، یکدم اچانک طبیعت کھل گئی، اعمال کا شوق پیدا ہوا، مسجد کے اندر آ گئے۔ جو ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے، میرے اللہ نے دل کے اندر الہام فرمایا، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی،
اللہ مجھے ایسی نسبت عطا فرما جو سب سے زیادہ اقرب ہو، سب سے قریب آپ تک پہنچانے والی ہو اور سب سے زیادہ آسان بھی ہو۔ اللہ تیرے تک پہنچنے والا راستہ مشکل نہ ہو، مجاہدے والا نہ ہو، قربانیوں والا نہ ہو، اللہ آسان راستہ ہو، تیری محبت مل جائے، تیری معرفت مل جائے، تیرا قرب خاص مل جائے۔ یہ دعا مانگی، رب نے دعا کی قبولیت کے طور پر نسبت نقشبندیہ کو ان کے اوپر ظاہر فرما دیا۔ اسی وجہ سے وہ فرمایا کرتے تھے مریدین کو خوشخبری دیتے ہوئے، ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر محرومی نہیں ہے، جو بندہ محنت کرتا ہے اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر جب بندہ جڑ جاتا ہے تو اسے پھر مشائخ کی طرف سے اسباق ملتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشستوں کے اندر اسباق کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مشائخ نقشبند کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن مشائخ نقشبند کے قدموں کے اندر جمع فرمائے، کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔